تو بچوں کے تھے عقیقے، اب بانٹنا ہو چاہے گوشت، ششکا تو اب ہر چیز میں ہے، سگنیچر لک تو ہر چیز میں ہمیں چاہیے ہی چاہیے۔ تو خیر جی، سگنیچر لک بھی ہو اور بجٹ بھی بالکل اوور ڈو نہ جائے، تو یہ سارے معاملات میں نے ان کی فرسٹ برتھ ڈے سے ہی سنبھال لیے تھے۔ مطلب لک بھی سگنیچر ہو، کام بھی ذرا ہائی فائی سا ہو اور بجٹ بھی اپنے کنٹرول میں ہو۔ تو میں کس طرح سے کرتی ہوں آئیں دیکھیں۔ جی اے سی میں نے اب بند کیا کیونکہ اس کی آواز بہت وہ ڈسٹرب کر رہی تھی۔ ہاں جی، تو میں آئی ہوں یہاں پہ ایک پرنٹنگ پریس میں، اور یہاں پہ میں کچھ اس طرح کے کارڈز بنوانے آئی ہوں جو میں ان کے گیو اویز کے اوپر لگا دوں، اور تھوڑا سا انٹرو ہو جائے کہ جی کیا فنکشن ہے اور کس کا فنکشن ہے۔ تو یہ بہت ہی چیپ پڑتے ہیں، بہت ہی سستے پڑتے ہیں۔ اگر آپ خود سے گھر سے کمپیوٹر سے ڈیزائن نکال لاؤ، بچوں سے نکلوا لاؤ، تو بہت ہی لیس پرائس میں آپ کے یہ پرنٹ آؤٹ نکل آتے ہیں۔ تو میں تو پرنٹ آؤٹ نکلواتی ہوں اور آ کے اس کی کٹنگ بھی خود ہی کر لیتی ہوں، اور چاہے ان کی برتھ ڈیز ہوں اس کے لیے میں اسٹیکرز بنوا لیتی ہوں، چاہے ان کے ریبنس پہ لکھوا لوں یا اس طرح سے گیو اوے باکسز بنوا لوں۔ تو مطلب ڈفرینٹ سی چیزیں، چاہے مجھے بیگز بنوانے ہوں، یہ سب کچھ بہت اچھا سگنیچر سا اور بہت اچھے آپ کے نام شام لکھ کے بڑا اچھا ایک تھیم کے مطابق سب کچھ ہو جاتا ہے۔ خیر یہ تو ایک عقیقے کا فنکشن تھا جس کے گیو اویز بنانے تھے، مطلب تھا تو گوشت، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا پریزنٹیبل سا ہو جائے، تو اس کے لیے ہم لوگ کر رہے تھے۔ لیکن میں بہت ریگریٹ کر رہی تھی کہ جب میں یوٹیوب پہ نہیں تھی اور بچوں کی بہت برتھ ڈیز ہوئیں جو میں نے بغیر کسی ایونٹ مینجمنٹ والوں کے خود سے سب ارینج کی تھیں، تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھوں گی کوئی ریکارڈس مل جائیں تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی۔ تو خیر جی، یہاں سے میں نے پرنٹ آؤٹ نکلوائے اور اب میں آ گئی تھی ایک اس کی کراکری شاپ پہ۔ یہاں سے مجھے باکسز لینے تھے جو ان سے بالکل عام کنٹینرز ہوتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے چیزیں، وہ میں نے لیے ادھر سے، اور ساتھ میں نے اپنا ڈرائیور بھیجا ہوا تھا جو ان سی چائنا سیل شاپس ہوتی ہیں، تو وہاں پہ اس طرح کے ٹریز مل جاتے ہیں۔ دیکھیں وہ مجھے پکچرز بھیج رہا تھا کہ باجی کون سے والے ٹریز چاہیے، تو یہ کچھ ٹریز میں نے لیے تھے جس میں اپنی لائک امیجیٹ فیملی کے لیے میں مٹن پیک کروں گی، اور جو میں نے کنٹینرز لیے ہیں وہ پھر جو ایکسٹینڈڈ فیملی لائک فیملی کی آگے سے فیملی، تو وہ سب لوگوں کے لیے جائے گا۔ تو یہ اب میں بک شاپ بھی گئی تھی مین وائلی، اور بک شاپ سے جو میں چیزیں لے کر آئی ہوں لائک یہ ڈبل ٹیپ ہے، یہاں پہ ریبنس ہیں، اور یہ میرے کارڈس تھے جو پرنٹ آؤٹ ہو کے آئے تھے، اور یہ رات میں بیٹھ کے میں نے ان کے فلاورز کے بالکل مڈ کے اندر پرلز بھی لگائے تھے جو میں نے اپنے ہاتھ سے لگائے تھے۔ تو وہ بھی دیکھیں، اس سے ایک بڑا اچھا سا، یہ والا تو سادہ ہے لیکن یہ جو نیچے سارے پڑے ہوئے پرلز والے ہیں، تو اس سے بھی ایک بڑا اچھا سا، ایک لیوش سا، ایک بڑا رائل سا اس کا ایک لک آ گیا تھا۔ اور باقی آپ کے سامنے ہے، اب اسے ہم لوگ پیک کریں گے۔ اور جب یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی تھیں تو میرے بچوں نے بھی بہت انٹرسٹ لیا کہ اس کی پیکنگ وغیرہ میں، اور ورنہ تو یہ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ مٹن کے تو کوئی پاس بھی نہیں آتا۔ تو خیر یہ کہ اسے پیک بھی کرنا تھا اور اسے بالکل ٹائم پہ ہمیں پہنچانا بھی تھا۔ اب یہ رات میں ہم لوگوں نے دیکھیں اس کے باکسز کے اوپر ریبنز لگائے اور ریبنز کی ٹائز بنائی، پھر اس کے بیچ میں ہم لوگوں نے اسے ڈبل ٹیپ کے ساتھ ہم نے وہ کارڈز لگا دیے، اور یہ رات میں ہم نے سب پریپیئر کر کے رکھ لیے تھے۔ پھر یہ میں نے یہ لگائی تھیں کہ اس کے اوپر میں نام لکھ لوں گی ایک الگ سے، یہ اسٹک آن والی جو سلپس لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ بہت بڑے سائز میں تھیں، یہ نکال دیں۔ پھر ہم لوگ کل صبح میں چھوٹی والی لے کر آئے، پھر ہم لوگوں نے وہ لگائی، پھر اس پہ نام لگائے، اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گوشت آ چکا تھا اور ہم لوگ سارے ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے بیٹھ کے۔ اور گوشت کا بس یہی تھا کہ گرمیاں ہیں اور یہ کہ ٹائم پہ بالکل پہنچ جائے اور خراب نہ ہو جائے، تو بس یہ بہت جلدی میں ہم لوگ لگے ہوئے تھے۔ اور عقیقہ آپ کو پتہ ہے کووڈ میں کچھ اس طرح سے کوئی پراپر فنکشن والا تھا بھی نہیں ہے سچ، بالکل ہی آپ کے بہت قریبی لوگ تھے جو گھر پہ آئے ہوئے تھے جن کے لیے کھانا بنا تھا، اور باقی یہ کہ ہم لوگوں نے بس بانٹ دینا تھا اسی مطابق جس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک حصہ رشتہ داروں کا اور ایک حصہ غریبوں کا اور ایک حصہ اپنا سب کا، تو بس اسی طرح سے یہ جا رہا تھا۔ اور یہ اب آپ کے سامنے ہے کہ یہ ٹریس کے اندر جو سی پیکنگ ہوئی ہوئی ہے، یہ ساری لائک میرے اپنے بہن بھائی اور میرے ہسبینڈ کے بہن بھائی اس طرح سے وہاں جانا تھا۔ پھر جو ان سے باکسز تھے تو وہ آگے سے ہم لوگ کی پھپھو خالہ وغیرہ اس طرح سے وہ جانے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں بس لگی ہوئی ہیں، اور دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اوکیزنز آپ کو پتہ ہے بچوں کے ساتھ آتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اب ایکسپوئر اتنا زیادہ ہو گیا ہے، بچے بھی دیکھتے ہیں،
مطلب آپ کو ہر جگہ انسٹا پہ فیس بک پہ لوگ سب کچھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو سب کا دل کرتا ہے کہ ذرا تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ کام ہو اور تھوڑا ذرا ہو اس طرح سے کہ ہم لوگ بھی اس کی پکچرز لے سکیں. مطلب بچے خوش ہو جاتے ہیں، بچوں کو بھی لگتا ہے کہ جو یہ ہمارے پیرنٹس نے چلے اپنی کوئی ایفرٹ پٹ کی ہے ہمارے لیے. اور ایک یہ کہ جب وہ بڑے ہو کے دیکھیں گے تو ایک ریکارڈ بھی ہوگا کہ جی اب ہم نے آپ کی برتھ ڈیز، آپ کے عقیقے، آپ کی ختم قرآن یا روزہ کشائی، ہم لوگ نے آپ کی ڈفرینٹ اوکیزنس پہ ہم نے بڑے شوق سے اپنے مطلب ایفرٹ ڈالی ہوئی اپنی، جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہوا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ اگر یہی ساری چیزیں آپ برتھ ڈیز کی گیو اویز بنا سکتے ہیں یا اور دوسری چیزوں میں بھی تھوڑے تھوڑے سے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو آپ خود سے کر سکتے ہیں. تھوڑی سی ایفرٹ ہوتی ہے، تھوڑا ٹائم دے دیں، تھوڑا سے اس کے پرنٹس خود سے نکلوا لیں، کچھ چیزیں خود سے سوچ کے لگا لیں. اور یہ دیکھیں جو میں دے کر آئی تو میری بہن نے اسے فریج میں لگا کے بھیجا مجھے.